کہتے ہیں ایک زمانے میں انگریز جب یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ خزانے لے گئے اور کچھ چیزیں زمین میں چھپا کر بھی گئے۔ انہی میں ایک تھی سونے کی اینٹ جو انہوں نے کسی ویرانے میں جنگل کے بیچوں بیچ دفن کر دی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس بات کی افواہ پھیلی کہ کہیں اس جنگل میں سونے کی اینٹ چھپی ہوئی ہے تو لوگ دور دور سے یہاں آنے لگے۔ جوان، بوڑھے، مسافر، مزدور سب اپنی اپنی قسمت آزمانے لگے۔ کوئی کہتا اینٹ اس طرف ہوگی، کوئی کہتا اس درخت کے نیچے، کوئی پہاڑ کی طرف بھاگتا، کوئی دریا کے کنارے کھودتا۔ ہر کوئی اپنی جان کی بازی لگا کر اینٹ کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا، مگر کسی کو کچھ نہ ملا۔ یہاں تک کہ ایک دن کچھ ایسا ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ انہی ڈھونڈنے والوں میں 3 ایسے لوگ بھی شامل تھے جو بہت غریب تھے، روزی روٹی کے لیے ترستے ہوئے، جسمانی تھکن سے چور۔ وہ بھی اپنی امیدیں لے کر اس ویران علاقے میں پہنچے۔ ایک دن جب وہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک جگہ رکے تو ان میں سے ایک کو زمین میں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ جب قریب جا کر دیکھا تو وہ سونے کی اینٹ ہی تھی۔ وہ تینوں چونک گئے، ڈر بھی گئے اور خوش بھی ہوئے۔ انہوں نے اینٹ فوراً نکالی اور فیصلہ کیا کہ یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے تاکہ باقی لوگ انہیں نہ دیکھ لیں۔ وہ اینٹ لے کر جنگل سے باہر نکل گئے اور کافی دور جا کر ایک سنسان جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہاں تھکے ہارے سانس لینے لگے۔ پھر ایک نے کہا، یار ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ قریبی بستی میں جائے اور کھانے پینے کا سامان لے آئے، پھر ہم آرام سے بیٹھ کر کھائیں اور فیصلہ کریں کہ اینٹ کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ سب نے یہ بات مان لی اور ایک دوست کھانے کے لیے روانہ ہو گیا، مگر اس ایک شخص کے دل میں لالچ جاگ گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ دونوں مر جائیں تو پوری اینٹ اس کی ہو سکتی ہے۔ وہ شہر گیا، کھانے کی چیزیں خریدیں اور ان میں زہر ملا دیا۔ ادھر جو 2 دوست پیچھے بیٹھے تھے وہ بھی آپس میں بات کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، یار سوچو اگر وہ اینٹ صرف ہم 2 میں تقسیم ہو تو ہمیں زیادہ حصہ ملے گا، کیوں نہ جب وہ کھانے لے کر آئے تو ہم اسے ہی ختم کر دیں۔ دوسرے نے فوراً حامی بھر لی۔ جب وہ تیسرا دوست کھانا لے کر واپس آیا تو انہوں نے اسے مار دیا۔ اسے سمجھ بھی نہ آئی کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے۔ وہ زمین پر گر گیا اور وہ دونوں کھانے کی طرف لپکے۔ دونوں نے وہی زہریلا کھانا کھا لیا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ بھی زمین پر تڑپنے لگے۔ سونے کی اینٹ ان کے بیچ میں پڑی تھی، مگر اسے اٹھانے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ کچھ دیر بعد جب لوگوں کو پتا چلا کہ 3 آدمیوں نے اینٹ تلاش کر لی ہے تو پورے علاقے میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر کوئی وہاں پہنچنے لگا، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، مگر سونے کی اینٹ کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ وہ کہانی وہیں ختم ہو گئی، صرف ایک سبق چھوڑ گئی کہ لالچ بری بلا ہے۔ جو سونا لینے گئے تھے وہ جان گنوا بیٹھے، لالچ نے سب کچھ چھین لیا۔ وہ اینٹ آج بھی شاید وہیں دفن ہے، شاید اب کوئی اسے ڈھونڈتا ہی نہیں، کیونکہ جس نے بھی اسے پایا وہ مر گیا۔